ہے کہ یہ صرف دین سے دوری کا نتیجہ ہے، ورنہ امت مسلمہ کا اکلوتا لیڈر جیل میں اور لاہوری انجوائے کر رہے ہیں، یہ سب جہنمی ہیں۔ امت مسلمہ کے لیڈر کی بات کریں تو دو کا کمپٹیشن چل رہا ہے، عمران خان کا اور تحریک لبیک کے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا۔ نون لیگ والے ہیں وہ تو یہ نام بھی نہیں لیتے کہ ہم امت مسلمہ کے لیڈر ہیں یا ہم دیندار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بنگلہ دیش کی فاتحہ ٹیم، بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے جو پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک انقلاب آیا، نوجوان اٹھ گئے، ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں قربانیاں دے کے انہوں نے حسینہ واجد کی حکومت کو گرایا۔ تو وہ جو بنگلہ دیشی نوجوان ہیں جو انقلاب لے کے آئے مجاہد، وہ پاکستان کے کون سے سیاسی لیڈر سے متاثر ہیں؟ وہ پاکستان کی کون سی ایک ایسی جماعت ہے جس سے وہ متاثر ہے کہ ہم مستقبل میں ایسی جماعت بنائیں گے کہ جو پاکستان میں ہے؟ ایک سینئر صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا، اس کے اوپر ناظرین بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین بات کریں گے کہ عمران خان کو سپورٹ نہ کرنا دین سے دوری ہے، یعنی کہ جو شخص اس وقت عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا ہے یا عمران خان جیل میں ہے تو یہ پاکستانی قوم کی دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ٹویٹ کرنے والا کون ہے، تو یہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ ناظرین کے میں جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے عمران خان کے حوالے سے یا ہر اس شخص کے حوالے سے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی اسلام کی بات کرتا ہوں تو میں نہ میرے پاس کوئی اتنا دینی علم ہے، ہاں کچھ عقلی دلیلوں سے میں بات ثابت کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو بار بار اسلامی ٹچ دیتے ہیں، سچے عاشقان رسول بننے کی کوشش کرتے ہیں، سچے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو مجبوراً ان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو میری یہ جو ویڈیو ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے کہ بھئی تو ہم اسلام پہ چلنے والے ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں، ہم سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ناظرین کہ میں اگر آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کا صحیح رستہ معلوم نہیں ہے کہ یار ہم نے کون سے رستے میں جانا ہے یا ہماری کون سی منزل صحیح ہے، تو اس کا آسان کلیہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اور آپ کو آنکھیں بند کر کے معلوم ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ میری منزل کون سی ہے اور میرا رستہ کون سا ہے۔ اور یہ جو کلیہ میں آپ کو بتاؤں گا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میری ویڈیو سننے والا ہر آدمی، یعنی کہ پہلے میں ذکر کر گیا ہوں نا کہ مسلمان ہونا اس کے لیے شرط ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو 110% وہ میری اس کلیے سے جو فارمولا میں بتا رہا ہوں اس کے اوپر وہ پورا یقین کرے گا۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی کہ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے کیا کہا ہے۔ تو ایک سینئر صحافی ہے، اس کا نام ہے طارق متین نے دعویٰ کیا کہ بنگلہ دیش میں انقلاب برپا کرنے والے نوجوانوں سے سوال ہوا کہ کیا آپ مستقبل میں اپنی سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل ایسی سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں جیسی عمران خان کی یا طیب اردگان کی سیاسی جماعتیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ طارق متین، کہ یعنی کہ بنگلہ دیش والے کہتے ہیں نوجوان جو انقلاب لے کے آئے تھے کہ ہم عمران خان کی طرح سیاسی جماعت یا طیب اردگان کی طرح سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو ایک چھوٹی سی ایک واقعہ سنانا پڑے گا، ایک کہانی سی سٹوری ٹائپ ہے وہ سنانی پڑے گی کہ ایک یوتھیا تھا تو وہ اپنے کام کے سلسلے میں کسی شہر میں چلا گیا، اپنے بیوی بچوں کو لے گیا، وہ 15-20 سال سے وہاں رہ رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا، جو بھی وہ مزدوری کر رہا تھا، گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ تو اس نے ایک دن اپنے والد صاحب کو کہا ہے کہ ابو میں آپ کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، 10-12 دن 15 دن آپ کو گھماؤں گا، شہر دکھاؤں گا کہ شہر کی کیا رونقیں ہوتی ہیں، کیا چہل پہل ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے باپ کو بھی اس شہر میں لے کے گیا۔ تو وہ جب شام کو یا کسی وقت باپ کو گھمانے کے لیے باہر لے کے گیا تو وہ باپ کو بتا رہا تھا کہ ابو یہ جو سامنے بڑا پلازا کھڑا ہے یہ فلاں شخص کا ہے، اس نے 10 سال کے اندر یہ پلازا بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے چلا، ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ تھا، وہ کہتا ہے کہ ابو یہ فلاں شخص کا ریسٹورینٹ ہے، اس نے 5-7 سال کی محنت میں یہ بنا دیا۔ آگے چلا تو آگے
कोई और बड़ी चीज का नाम ले लिया कि ये उसका है, तो उसका बाप सुनते सुनते थक गया, तो उसका बाप उसको कहता है कि बेगैरता लोगों की बातें क्यों करता है, अपनी सुना कि आपने वहां 20 साल में क्या कमाया, क्या बनाया, क्या कारनामा आपने सर अंजाम दिया कि मैं भी फख्र से कहूं कि मेरा बेटा शहर में रहता है। तो वो चुप कर गया और शर्मिंदा हुआ। तो मिसाल इनकी पीटीआई वालों की यही है कि बांग्लादेश वालों ने सैकड़ों हजारों कारकुनों की शहादत दे के हसीना वाजिद की हुकूमत को गिराया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमारे ऊपर गोली क्यों चलाई, हमारा मैंडेट क्यों चोरी किया, हमारे ऊपर आंसू गैस क्यों यानी कि चलाए, हमें जलसी की इजाजत क्यों नहीं दी गई, हमें रैली की इजाजत क्यों नहीं दी गई, हमारा रास्ता क्यों बंद नहीं किया गया, उन्होंने ये नहीं कहा है। या तुर्की वालों ने टैंकों के आगे लेके जान दी है। तुम्हारी तरह टैंकों वालों की एक नंगी बेहुदा फहाश मीम बना के उनसे बदला लेने की कोशिश नहीं की है कि जो डर के बारे बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। तो क्या आप अपने कारनामे तो बताओ ना कि आपका कौन सा अच्छा कारनामा है कि जिससे वो लोग मुतासिर हों, बांग्लादेश वाले मुतासिर हों या तैयब एर्दोगान मुतासिर हो, यानी कि वो लोग मुतासिर हों, ठीक है ना। तो बांग्लादेश वाले और तैयब एर्दोगान वाले जो हैं ना, वो तो हम मानते हैं उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और अपने लीडर को सुरखरू किया है। आप लोगों ने क्या किया है? 3 साल से आपका लीडर जेल में सड़ रहा है, आप निकलते हैं, आपके ऊपर गोली चलती है तो आप रोना शुरू कर देते हैं। 1-2 आदमी आपका मरता है, आप रोना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे ऊपर गोली क्यों चलाई। आपसे तो 1000 गुना बेहतर तरीके लबैक वाले हैं कि जब उनके ऊपर 8-10 आदमी के ऊपर गोली चलाई तो उन्होंने कहा हम बैठे हैं, सबको मार दो, हम अपना मुतालबा मनवाएंगे फैजाबाद में, तो उन्होंने मनवाया था। तो लिहाजा खुद आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, वो पागल है आपकी तरह। तो नाज़रीन जी, इनकी यानी कि बेवकूफी की ये कोई हद होती है कि यार कुछ भी बोल देना कि भाई बांग्लादेश वाले इमरान खान के वो पागल हैं, वो नाच गाना करने वाले हैं, क्या उन्होंने डांस पार्टियां की हैं, बेहयाई फैलाई है? नहीं, वो हकीकी मुजाहिद थे और उन्होंने कामयाबी हासिल की। दूसरे नंबर पे नाजरीन जो मैं जिक्र कर रहा था, इमरान खान को सपोर्ट न करना दीन से दूरी है, ये एक ट्वीट किया गया। अब हम यार क्या कहें, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती कि एक लाहौर में डांस पार्टी हो रही है, उस डांस पार्टी यानी कि कोई एक प्रोग्राम है, उसकी तस्वीर एक यूथी ने लगाई है और ऊपर उसने लिखा है कि ये सिर्फ दीन से दूरी का नतीजा है, वरना उम्मत मुस्लिमा का अकलौता लीडर जेल में और लाहौरी एंजॉय कर रहे हैं, ये सब जहन्नमी हैं। यानी कि लाहौर में कोई एक डांस पार्टी हो रही थी तो उसने उसकी तस्वीर उठा के ये कहता है कि ये दीन से दूरी है। इमरान खान जेल में है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है और ये सब डांस पार्टियां कर रहे हैं, ठीक है ना, ये तो सब जहन्नमी हैं। यार कैसे मालूम नहीं ये क्या सोच रखते हैं कि डांस पार्टी मुतारिफ भी इमरान खान ने कराई है। इमरान खान की रिहाई के लिए रैली निकलती है, वहां डांस पार्टी होती है, ठीक है ना। इमरान खान के ऊपर गोली चलती है, उसके लिए एहतजाज होता है, वहां नाच गाना होता है, नाच गाने से ये पार्टी मशहूर है। और ये शख्स कह रहा है कि पाकिस्तान में जो नाच गाना हो रहा है या लाहौर में जो नाच गाना हो रहा है, ये इमरान खान से यानी दीन से दूरी का नतीजा है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा का लीडर जेल में है। अब उम्मत मुस्लिमा के लीडर की मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि आपको नहीं इल्म कि यार मैं जिस शख्स को सपोर्ट कर रहा हूं, जिस वजह से सपोर्ट कर रहा हूं, तो वो मेरी वजह की वजह से क्या आदमी उसकी वो पूरा उतरता है, यानी कि ये कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर। मैं आप लोगों के सामने नाज़रीन आसान सा पहले एक तस्वीर रखूंगा, फिर मैं आसान सा तरीका आप लोगों के सामने रखूंगा। भाई जैसा कि मैंने पहले कहा है ना कि मुसलमान होना शर्त है, ठीक है ना, मुसलमान होना शर्त है। अगर आप मुसलमान हैं और सच्चे आशिक रसूल हैं और इस बुनियाद के ऊपर आप अपने लीडर को सपोर्ट करते हैं कि यार जो हमारा लीडर है वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, हम उसको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो दीन की बात करता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने आसान सा तरीका रखता हूं कि नाच गाने वाले को आप उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनाते हैं, जो कहता है कि हमने पूरी जिंदगी फहाशी में गुजारी, आप उसको उम्मत मुस्लिमा का लीडर समझते हैं। चलो हम मान जाते हैं कि उसने तौबा कर ली है, अल्लाह की जात तौबा कबूल करने वाला है, मरने से 1 सेकंड पहले भी कोई तौबा कर अल्लाह माफ कर देने वाला है। हो सकता है इमरान खान ने तौबा की हो, वो कोई गुनाह ना करता हो, लेकिन मौजूदा
ایسا کلیہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کو آنکھیں بند کر کے یقین ہو جائے گا کہ جس شخص کو آپ امت مسلمہ کا لیڈر سمجھ رہے ہیں کیا وہ واقعی امت مسلمہ کا لیڈر ہے. تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تصویر رکھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کا جو صدر تھا عارف علوی وہ اس ٹائم امریکہ کے دورے کے اوپر آئے اور اس کے ایک تصویر وائرل آئے کہ ایک کوئی اسرائیلی سینیٹر ہے, اس کے ساتھ اس کی تصویر ہے, اس کے ساتھ وہ پروگرام کر رہا ہے, اس کے ساتھ وہ مل بیٹھ رہا ہے اور وہ ہے کون؟ اسرائیلی. یعنی کہ امت مسلمہ کے لیڈر کا خاص آدمی اسرائیلیوں کو مل رہا ہے. اب آسان سے دو کلیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے لیڈر کو امت مسلمہ کا لیڈر کی وجہ سے پسند کرتے ہیں یا اسلامی لیڈر مذہبی لیڈر کی وجہ سے پسند کرتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ جھوٹ بولتا ہے یا واقعی امت مسلمہ کا لیڈر ہے یا واقعی دیندار آدمی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو آسان کلیہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کے لیڈر کو اگر مغرب پسند کر رہا ہے, آپ کے لیڈر کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, آپ کے لیڈر کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے, تو پھر آنکھیں بند کر کے آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ میرا جو لیڈر ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر نہیں ہے. اگر وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہوتا تو وہ کبھی بھی امریکہ اس کو سپورٹ نہ کرتا, اور یہ اس وقت پوری ثابت ہوتی ہے کیونکہ امت مسلمہ کے لیڈر کی بات کریں تو دو کا کمپٹیشن چل رہا ہے, عمران خان کا اور تحریک لبیک کے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا. نون لیگ والے ہیں وہ تو یہ نام بھی نہیں لیتے کہ ہم امت مسلمہ کے لیڈر ہیں یا ہم دیندار ہیں, تو بڑا جو دعویٰ ہے وہ تحریک لبیک والوں کا ہے اور پی ٹی آئی والوں کا ہے. تو ان کا جو آپس میں کمپٹیشن چل رہا ہے, مقابلہ چل رہا ہے, تو اس میں ہم نے واضح کرنا ہے کہ دونوں کا دعویٰ ہے, سعد حسین رضوی صاحب کا بھی ہے, عمران خان کا بھی ہے. آج تک سعد حسین رضوی کے سپورٹ میں کبھی امریکہ, اسرائیل, کسی بھی دوسرے یہود و نصارہ کے ملک نے سعد حسین رضوی صاحب کو سپورٹ نہیں کیا, بلکہ اس کی مخالفت کیا ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے, اس کو بلیک لسٹ یعنی کہ اس جماعت کو ختم کرنا چاہیے, ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے. جیل مطالبہ بھی کیا گیا ہالینڈ کی طرف سے کہ سعد رضوی کو ہمارے حوالے کیا جائے. اور دوسرا امت مسلمہ کا لیڈر ہے کہ جس کے حق میں مسلسل یہود و نصارہ آواز اٹھا رہے ہیں, ابھی بھی یعنی کہ اس کا صدر وہاں گیا ہوا تھا جو عارف علوی تھا, وہ بھی اس کے حق میں سپورٹ کر رہا ہے. تو کیا آپ کم عقل ہیں؟ کیا آپ پاگل ہیں؟ کیا آپ اپنے کپڑے پاڑے ہوئے ہیں, یا آپ کیا گھاس کھاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کے جس کے لیے مسلسل یہود و نصارہ آواز اٹھا رہا ہے اور کسی اسلامی ملک کے لیڈر نے آواز نہیں اٹھائی. ابھی طیار مدغان آئے تھے, آپ نے جھوٹی آڈیو بنا کے کہ جی وہ عمران خان کی تعریف کر رہا تھا, اور دوسرا وہ ہے جس کی مسلسل یہود و نصارہ یعنی کہ اس کے خلاف اٹھا ہوا ہے. اور اتنا واضح, یا تو آپ کہیں کہ ہم منافق ہیں, ہم دین کا صرف نام لیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں لوگوں کو کہ یار دیکھو ہم دیندار ہیں, یا تو آپ یہ کہیں. لیکن اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور سچے اسلامی لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ سے پاگل کوئی نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی سچا اسلامی لیڈر نہیں ہو سکتا ہے جس کے لیے یہود و نصارہ آواز اٹھائے. ہمیشہ یہود و نصارہ, اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں, جیسا کہ میں ایک اور کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, مسلمان کی یہ سوچ یا چوائس ہونی چاہیے کہ دنیا کے بہترین جو لبرل لیڈر ہیں, دنیا کے بہترین لبرل لیڈر, اس طرح کا اگر پاکستان میں کوئی لبرل لیڈر ہے اچھا سے اچھا, اس سے 1000 گنا بہتر برا سے برا مذہبی لیڈر ہے کہ وہ اگر برائی کو روک نہیں سکے گا تو وہ کم از کم برائی کو جائز نہیں کہے گا کہ یار یہ تو چلتا ہے, شراب چلتی ہے, ناچ گانا چلتا ہے. تو مقصد بات کا کیا ہے کہ بھئی یا تو آپ پورے دیندار بنو, ٹھیک ہے, پھر اپنی یعنی نفس کی مت سنو, آپ حقائق کو دیکھو, یا تو کہو کہ ہم منافق ہیں, ہم اسلامی ٹچ دے رہے ہیں اور اسلامی ٹچ والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.